قربانی کرتے وقت سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جن پیسوں کی قربانی کر رہے ہیں کہ وہ کن ذرائع سے کمائے گئے ہیں۔ جائز طریقے سے کمائے گئے ہیں، ناجائز طریقے سے کمائے گئے ہیں، رشوت لے کے کمائے گئے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر کمائے گئے ہیں، یا خون پسینے کی کمائی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی قربانی کو قیمتی بنانے کے لیے یہ بات ہے کہ ہم قربانی ایسے پیسوں سے خریدیں کہ جو 100% جائز طریقے سے کمائے گئے، ورنہ تو آپ کی قربانی ضائع ہے۔ بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی ناجائز طریقے سے پیسے کما کر حرام کے پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کے اندر خرچ کر کے اگر نیکی کی امید رکھتا ہے تو اس کے کفر کا شک ہے کہ کہیں یہ آدمی کافر نہ ہو جائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جن پیسوں سے میں نے قربانی خریدی ہے وہ کس ذریعے سے مجھے ملے ہیں، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ اور خاص طور پر ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس پیسے سے ہم قربانی خرید رہے ہیں اس پیسے کا عشر نکلا یا نہیں نکلا۔ میں نے اس پیسے سے عشر نکالا یا نہیں نکالا۔ اگر اس سے عشر نہیں نکلا ہوا پھر بھی اس کی جو وہ قربانی ہے، جو فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، جو اس کے فوائد آئے ہیں، تو اس آدمی کو نہیں ملیں گے۔ اس لیے میں تو ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی قربانی کو قیمتی بنائیں۔ اور کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اگر بالفرض والمحال آپ کے پاس حلال کے پیسے نہیں ہیں، فی الحال آپ کا کاروبار ہی ایسا ہے بالفرض والمحال کہ وہ سارا کاروبار ہی ناجائز ہے یا سود پر مبنی ہے، یا کوئی ایسا طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو اب آپ کس طریقے سے اس عمل کو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو اس کی ایک شکل اس طرح بنائی جا سکتی ہے کہ آپ کسی سے قرض لے لیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں حلال کے، سارے ہی حرام کے پیسے ہیں، تو آپ کسی سے اتنے پیسے قرض لے لیں، اور جب جائز طریقے سے آپ کے پاس کوئی پیسے آ جائیں تو آپ ان جائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے پیسوں سے اپنا قرض اتار لیں۔ تو وہ آپ کا گناہ علیحدہ ہے، لیکن آپ کی قربانی محفوظ ہو جائے گی، اور جو قربانی کے فوائد احادیث کے اندر آئے ہیں وہ آپ کو پورے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی زمیندار ہے وہ عشر نہیں نکالتا، لا محالہ عشر نکالنا اتنا آسان تو نہیں ہے، ہر آدمی کا کام تو نہیں ہے، اس کے لیے تو ایمان چاہیے، اس کے لیے صحبت صالحین چاہیے، اس کے لیے ماحول چاہیے، مشکل معاملہ ہے، اس کے اندر اس کے لیے دل کو دنیا کی محبت سے خالی چاہیے، تو پھر کہیں جا کے آدمی عشر اور زکوٰۃ نکال سکتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کے اندر ہے۔ تو میں ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ کے رستے کے اندر پیسے خرچ کریں یا قربانی کریں اور آپ نے اپنی فصل کا عشر نہیں نکالا، تو آپ کم از کم اتنا ضرور کر لیا کریں کہ جو پیسے آپ سارے میں سے تو آپ عشر نہیں نکال رہے اور سارے پیسوں کا عشر تو آپ ادا نہیں کر رہے،
لیکن جو پیسے آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر رہے ہیں یا جن پیسوں سے آپ قربانی لینا چاہتے ہیں اتنے پیسوں کا عشر نکال دیں۔ مثلا نہیں کہ آپ 1,00,000 روپیہ فصل میں سے آپ کو آیا ہے اور 1,00,000 روپیہ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ 1,00,000 نہ کریں، آپ اس 1,00,000 میں سے پہلے 5,000 روپیہ عشر نکال لیں، پہلے 5,000 روپیہ عشر نکال لیں، تو وہ 95,000 جو آپ کا رہ گیا وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ بن گیا ہے، وہ حلال بن گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ 1,00,000 روپیہ اپنی فصل میں سے لیں، اس میں سے پہلے 5,000 کا عشر نکالیں، باقی 95 رہ جائیں گے۔ تو اس 95,000 کی ایک مثال دے رہا ہوں، کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اسی نسبت سے آپ عشر نکالیں گے۔ تو وہ جو عشر نکالنے کے بعد وہ جو پیسے بچ گئے ہیں ان کی آپ قربانی خریدنا چاہتے ہیں اور آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کم از کم وہ جو آپ نے 95,000 خرچ کیا ہے یا قربانی لی ہے اس کی آپ کی قیمت پوری لگے گی اور آپ کو پورا اجر مل جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کی جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے وہ بھی قبول ہوگا، اس کا بھی پورا اجر ملے گا، اور قربانی کی بھی جو فائدے ہیں، جو اس کی قیمت ہے، وہ آپ کو پوری مل جائے گی۔ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ حلال ذرائع سے کمائے ہوئے پیسوں سے آپ اپنی قربانی خریدیں۔